ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ہم اپنے اس خاص پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو اس پروگرام کے ذریعے ہر مہینے کی اہم تاریخوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور 3 شعبان ہی وہ اہم تاریخ ہے جس دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لہٰذا آئیے اس عظیم خوشی کے موقع پر آپ کی پاک و پاکیزہ سیرت کے سلسلے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ 3 شعبان کی تاریخ اتنی اہم کیوں ہے۔ ناظرین، آپ کا نام حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کے القاب سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار، شہید اکبر یعنی سب سے بڑے شہید، سید یعنی سردار، ذکی یعنی پاک و پاکیزہ وغیرہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور والد محترمہ صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ آج کے ہی دن یعنی 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کی خبر سن کر آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ شہزادی نے اپنے بچے کو آپ نے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اسی وقت جبریل امین نازل ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرماتا ہے کہ علی کو آپ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے شبیر کے نام پر حسین رکھیے۔ آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے نواسے کا نام حسین رکھا۔ ناظرین، کیونکہ شبیر نام عبرانی زبان کا تھا جس کا ترجمہ عربی میں حسین ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا نام حسین رکھا تھا۔ بہار الانوار جلد 43 پیج 238 اور 231۔ ولادت کے 7ویں روز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا، جس میں بھیڑ کی قربانی دی اور امام حسین علیہ السلام کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقے میں دی۔ احقاق الحق جلد 11 پیج 260 264۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے منہ میں 40 دن تک کبھی اپنا انگوٹھا اور کبھی اپنی زبان مبارک دیتے تھے، اور وہ چھوٹا سا بچہ بہت خوش ہوتا تھا اور دیر تک چوستا رہتا تھا اور اس سے اپنا رزق حاصل کرتا تھا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ حسین کا گوشت اور خون میرے ذریعے پروان چڑھا ہے۔ یہ ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کی ولادت کے موقع پر فرشتے آسمان سے زمین پر تشریف لا کر پیدائش کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ کربلا میں ہونے والی شہادت کی تعزیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ اللحوف سید ابن طاؤس پیج 17۔ اسی سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب جمعہ حسین کی ولادت کے موقع پر ان کے احترام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جہنم پر مامور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اہل جہنم کے لیے آگ کو بجھائے رکھیں، اور جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بہشت کو آراستہ کریں اور حوریں بناؤ سنگار کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کا اہتمام کریں، جبکہ دوسرے فرشتے صف بستہ خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہیں۔ اور جناب جبرائیل کو حکم ملا کہ وہ فرشتوں کے 10,000 دستوں کے ہمراہ، جن کا ہر دستہ 10 لاکھ فرشتوں پر منحصر تھا، تہنیت اور مبارکباد کہنے کے لیے پیغمبر کی خدمت میں نازل ہوں اور خدا کی جانب سے محمد سے عرض کریں کہ میں نے اس بچے کا نام حسین رکھا، جسے اس دور کا بدترین شخص قتل کرے گا۔ وائے ہو قاتل حسین پر اور اس شخص پر
جس نے قتل کا حکم صادر کیا، میں حسین کے قاتل سے بیزار ہوں اور وہ بھی مجھ سے بیزار ہے، چونکہ قیامت کے دن کوئی جرم قتل حسین سے بڑا نہیں ہوگا اور اس جرم کو کرنے والا جہنم میں مشرکوں کے ساتھ ہوگا۔ جنت کو اہل بہشت کا اتنا اشتیاق نہیں ہوگا جتنا دوزخ کی آگ کو قاتل حسین کا ہوگا۔ جناب جبرائیل کے ذریعے خدا کی جانب سے بھیجی گئی اس مبارکباد اور شہادت کی خبر کو سن کر آپ نے فرمایا، حسین کا قاتل میری امت سے خارج ہو جائے گا، میں اور میرا خدا اس سے بیزار ہے۔ ناظرین، دھیرے دھیرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نواسہ بڑا ہونے لگا اور اپنے آباء و اجداد کے اخلاق و کردار کی تصویر بن گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں وہی اخلاق و کردار نظر آتا تھا جو امام کے بزرگوں میں موجود تھا۔ ناظرین، ایک روز ایک صحرا نشین عرب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی، ایک مرتبہ میں نے آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اپنی حاجت شریف عرب یا کریم حاکم یا حامل قرآن یا حسین شکل والے شخص سے طلب کرو۔ آپ عرب ہیں اور کریم ہونا آپ کا شیوا ہے۔ قرآن مجید آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مجھے دیکھنا چاہو تو حسن و حسین کی زیارت کر لو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس کی حاجت دریافت کی تو اس نے اپنی حاجت زمین پر لکھ دی۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جود و کرم مانگنے والے کی معرفت اور پہچان کے مطابق کیا جاتا ہے، اور میرے والد گرامی فرماتے ہیں، انسان کی قدر و منزلت اس کے احسان و بھلائی کے کام سے ہوتی ہے۔ اس بنا پر میں تم سے 3 سوالات پوچھتا ہوں، اگر تم نے میرے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے تو میں تمہیں چاندی اور زیورات سے بھری ہوئی 3 تھیلیاں دوں گا، اور اگر میرے 2 سوالوں کا صحیح جواب دیا تو تمہیں 2 تھیلیاں، اور اگر 1 سوال کا صحیح جواب دیا تو تمہیں 1 تھیلی دوں گا۔ اس شخص نے آپ کی بات کو قبول کر لیا اور آپ سے سوال کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے اس سے پہلا سوال پوچھا، بہترین عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا، خدا پر ایمان لانا۔ امام علیہ السلام نے دوسرا سوال پوچھا، ہلاکت سے نجات کس عمل کے ذریعے مل سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ایمان کے ذریعے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، خدا کے بندے کی زینت کس چیز میں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ علم جو حلم و بردباری کے ساتھ ہو۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، اگر یہ نہ ہو تو کیا کرے؟ اس نے جواب دیا، صبر و تحمل کے ساتھ غربت برداشت کرے۔ آپ نے پوچھا، اگر یہ نہ ہو تو کیا کرے؟ اس نے جواب دیا، پھر چاہیے کہ آسمان سے بجلی گرے اور اسے تباہ کر دے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے اسے چاندی اور سونے سے بھری ہوئی 3 تھیلیاں دے دیں۔ احقاق الحق جلد 11 پیج 440 444، فضائل الخمسہ من صحاح ستہ جلد 3 پیج 270۔ ناظرین، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ شخص ضرورت مند ہے اور علم بھی رکھتا ہے اور میرے سوالوں کا جواب بھی دے دے گا، اس لیے آپ نے اس سے سوال پوچھ کر اس کی عزت نفس کو بھی بچایا اور اس کی ضرورت بھی پوری کر دی، اور وہ خوشی تھیلیاں لے کر چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح فقراء و مساکین کا خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس شخص کی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی مدد کی تھی۔ آپ غریب و فقیر کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام کا گزر فقراء و مساکین کے قریب سے ہوا جو روکھی سوکھی روٹیاں کھانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے آپ کو کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورہ نحل آیت 23۔ اس کے بعد آپ ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ اسی وقت وہ تمام غریب افراد امام حسین علیہ السلام کے گھر گئے اور امام حسین علیہ السلام نے ان سب کی خوب اچھی طرح مہمان نوازی کی۔ یہ ہے کردار اہل بیت، جہاں فقراء و مساکین کی
عزت و توقیر کا درس دینے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کی جاتی ہے اور زمانے کو بتانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کو حقیر یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح اقبال کا واقعہ ہے کہ ایک اعرابی مدینے میں آیا، لوگوں سے پوچھا سب سے زیادہ سخی مدینے میں کون ہے؟ سب نے کہا حسین ابن علی علیہ السلام، بہت سخی و کریم ہیں۔ اعرابی یہ سن کر حضرت کی تلاش میں داخل مسجد ہوا اور اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ اعرابی نے امام حسین علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ کی تعریف میں شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حسین، وہ شخص کبھی بھی نا امید و مایوس نہیں ہو سکتا جو آپ سے امید رکھے اور آپ کے در کی زنجیر ہلائے۔ آپ سخی اور محل اعتماد ہیں۔ آپ کے پدر بزرگوار قاتل کفار تھے، اور اگر آپ کے خاندان والے ہماری ہدایت نہ کرتے تو یقیناً جہنم کی آگ ہمیں گھیر لیتی اور ہم اسی میں رہتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب قمبر سے پوچھا کیا مال حجاز سے کچھ بچا ہے؟ تو جناب قمبر نے کہا یبن رسول اللہ 4000 اشرفیاں باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اعرابی اس مال کا ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر آپ مسجد سے اپنے گھر تشریف لائے اور ان سبھی اشرفیوں کو اپنی ردائے مبارک میں لپیٹ کر دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے اپنے چہرے مبارک کو اعرابی کے سامنے نہ کیا اور دروازے کے پیچھے سے ہاتھ باہر نکال کر وہ تمام اشرفیاں اعرابی کو دے دیں، اور آپ نے بھی ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اعرابی، اس کو اپنے پاس رکھ لو، میں تیرے آگے عذر خواہ ہوں کہ تیرا حق مجھ سے ادا نہ ہوا۔ یقین جان کہ میں تیرے حال پر بہت مہربان ہوں۔ اگر آج ہمارے پاس حکومت ہوتی اور ہمارا حق غصب نہ ہوا ہوتا تو دیکھتا کہ ہمارا ابر کرم تجھ پر کس طرح برستا۔ لیکن کیا کریں کہ زمانے نے ہمارا حال بدل دیا ہے اور ہمارا ہاتھ ان دنوں بہت خالی ہے۔ اعرابی نے حضرت سے وہ دینار حاصل کیے اور رونے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے اعرابی، تو اس لیے روتا ہے کہ یہ دینار کم ہے؟ اعرابی نے کہا نہیں مولا، اس لیے نہیں روتا، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ ایسے سخی کے ہاتھ کیوں کر خاک میں چھپ جائیں گے۔ بحار الانوار جلد 1 پیج 29۔ یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار و اخلاق، جسے دیکھ کر آنے والا اعرابی اپنے آنسوؤں کے ذریعے زمانے کو بتا رہا ہے کہ واقعاً یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر اللہ کی حجت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں، جن کا ہر عمل قرآن اور رسول کی سنت کے مطابق ہے، اور اسی اخلاق و کردار کی روشنی میں اسلام پھلا اور پھولا ہے۔ آئیے اس خوشی کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے چند اقوال زرعی پیش کرتے ہیں، جس میں نصیحت، علم و حکمت، عبادت کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، جس نے کرم کیا اس نے بزرگی پائی، اور جس نے کنجوسی سے کام لیا اس نے ذلت و پستی اٹھائی۔ کشف الغمہ جلد 2 پیج 205۔ آپ فرماتے ہیں بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ ہے جو ایسے لوگوں کو دے جن سے کسی صلے کی امید نہیں ہے۔ کشف الغمہ جلد 2 پیج 205۔ آپ فرماتے ہیں جو خدا کو غضب میں لا کر خدا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، خدا اسے لوگوں کے سہارے پر چھوڑ دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 71 پیج 208۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجلت سے کام لے گا، میدان قیامت میں وارد ہوتے ہی اس نیکی کو پا لے گا۔ کشف الغمہ جلد 2 پیج 29۔ بحار الانوار جلد 78 پیج 121۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر کوئی ایسے ظالم حکمران کو دیکھے جو حرام خدا کو حلال سمجھتا ہے، خدائی پیمان کو توڑتا ہے، رسول خدا کی سنت کے خلاف عمل کرتا ہے، بندگان خدا کے درمیان گناہ اور ظلم انجام دیتا ہے، اور وہ اپنے قول و کردار سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو یقیناً خدا اسے اس ظالم حکمران کے ساتھ شمار کرے گا۔ احقاق الحق جلد 11 پیج 209۔ آپ فرماتے ہیں جو نیکی کا کام کرتا ہے
خدا بھی اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے والے خدا کے نزدیک محبوب ہیں۔ کشف الغمہ جلد 2 پیج 205، بحار الانوار جلد 78 پیج 121۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کی تباہی کا سامان اسی وقت ہو گیا جب اسلامی امت یزید جیسے شخص کی حکمرانی میں گرفتار ہوئی۔ کشف الغمہ جلد 44 پیج 346۔ آپ فرماتے ہیں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ آپ فرماتے ہیں میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی تاریخ کی مناسبت سے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔